سر چھوٹے ایریاز میں جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اس طرح گرو نہیں کر پاتے جس طرح بڑے شہروں میں جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ گرو کر پاتے ہیں. تو مین ریزن اس کا ایک تو فیئر فیکٹر ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ چھوٹے ایریاز کے جو بزنس مین ہیں وہ موو نہیں کرتے, مائگریٹ نہیں کرتے بڑے شہروں میں. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کا کیا گائیڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, میں خود چھوٹے ایریا سے آیا اسلام آباد میں 30 سال پہلے. تو اب تو میں اس کا بڑا لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ یار بڑے شہروں میں آئیں, خاص طور پہ ینگ لوگ جو ہیں وہ بڑے شہروں میں آئیں, چھوٹے ایریا میں نہ رہیں. چھوٹے ایریا کا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلام آباد کوئی حرف آخر نہیں ہے. آپ نیو یارک جائیں, آپ دنیا بھر میں بزنس کریں, آگے مواقع ایکسپلور کریں اور آگے جائیں, اور آپ کی ضرورت ہے, دنیا کو ضرورت ہے ہماری. دیکھیں جو ٹیلنٹ ہے, جو کہ سچائی ہے, خوبصورتی ہے, اس کی دنیا کو ضرورت ہے. وہ اس کی کوئی لمیٹڈ ایریا نہیں ہے. اور ہمارا تو مسلمانوں کا تو کوئی لمیٹڈ ایریا ہے ہی نہیں, پوری دنیا ہماری ہے. پوری دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم فلاح کا باعث ہوں اور بہتری کا باعث ہوں. تو یہ تو وہ ہے. اچھا, اگر جو لوگ چھوٹے ایریاز میں رہ جاتے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں, مطلب مجھے اس کو اسی طرح ہی کہنا پڑے گا سیدھا سیدھا, وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں کیونکہ دنیا چھوٹی ہے. وہ ایک کنویں کا مینڈک تھا نا, تو وہ کنویں میں رہتا تھا. تو ایک سمندر کا مینڈک جو ہے وہ آ گیا کنویں میں, گر گیا. تو اس نے جو کنویں کا مینڈک تھا اس کو کہا کہ یار یہ جو آپ کا کنواں ہے نا یہ تو بہت چھوٹا ہے, میں تو سمندر سے آیا ہوں. اس نے کہا سمندر کتنا ہے؟ اس نے کہا سمندر بہت بڑا ہے. اس نے کہا اس نکر سے اس کنویں کے ایک نکر سے دوسری نکر تک کتنا بڑا سمندر ہے؟ اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہ کنویں کا مینڈک جو ہے وہ کیسے میجر کرے گا سمندر کو کہ وہ کتنا بڑا ہے. جب تک کہ وہ فزیکل جائے گا نہیں, ایکسپوئر نہیں ہوگا, تب تک نہیں سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکسپوئر جو ہے وہ آپ کو بڑے علاقوں میں آتا ہے جہاں پہ لوگ گرو کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ بڑی بڑی سیلز ہیں, ٹرن اوور ہے, بڑے بڑے بزنس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تب آتا ہے. دوسرا انسان دیکھیں, مجھے یہ بڑی دلچسپ بات لگتی ہے کہ ماضی میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے, اولیاء اللہ تھے, بزنس مین تھے, ہیں جی, جو وہ کہتے ہیں جو کولمبس اور ابن بطوطہ اور یہ جو جتنے بھی لوگ تھے, یہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے, یہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں تلاش میں اور اس میں نکلتے تھے. اور راستے میں سفر میں ان کو بڑے بڑے تجربات ہوتے تھے, اور ان تجربات کی روشنی میں یہ پھر لوگوں کو جا کے گیان دیتے تھے, لوگوں کو سکھاتے تھے. کیونکہ یہ ان کو اللہ نے نا ایک اپنے ان کے اندر ایک وہ جستجو تھی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی, جاننے کی, اور اس کے اوپر جا کے پھر یہ زندگی میں لوگوں کو سکھاتے تھے اور آگے بڑھتے تھے. تو یہ سارا ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. تو ینگ ایج میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ چیزوں کو ایکسپلور کرنے پہ لگائیں, اس سے آپ کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ڈیزائن ہوگا. آپ کے لیے اپرچونٹی ہوں گی, آپ کے لیے اپنے شوق اور پیشن اور جنون جو ہے اس کے لیے آپ کے سامنے اپرچونٹیز موقع آ جائیں گے کو جو ایک جگہ پہ موجود نہیں ہوتے ہیں. تو بڑے شہروں میں یہ زیادہ اپرچونٹیز اور وہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جلدی بڑے شہروں میں جا کے اور دوسری بات یہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کوئی 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد سارا شہر نیا ہو جاتا ہے. وہ لوگ مر کھپ جاتے ہیں اور پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ شہر کے مالک ہوتے ہیں, یا اس شہر کے اندر وہ جو ہے نا وہ کوئی مقام و مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں. تو 60-70 سال کے بعد تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں, تو وہ خالی چھوڑ جاتے ہیں شہر کو. پھر اس میں اگر اچھے لوگ آ جائیں تو وہ ڈومینیٹ ہو جائیں گے, خراب لوگ آ جائیں تو اس طرح ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو باہر نکلنا, ایکسپلور کرنا, دیکھنا, چھوٹے ایریا سے بڑے ایریا میں ایکسپوئر لینا, اس پہ اوپر کام کرنا, اور وہ اس سے جو ہے نا وہ انسان خود بہت ترقی کرتا ہے, اور اس سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اچھے لوگ جو ہیں, کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ڈپرائیو ایریاز کے اندر لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے اندر ایک ہنگر ہوتی ہے آگے بڑھنے کی. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اور جو اچھے ایریاز کے اندر فرض کریں
مہنگے ایریاز میں رہتے ہیں، جن کے لیے کچھ آگے کرنے کے لیے زندگی میں ہے ہی نہیں، چام ہی نہیں ہے، ان سے آپ ملیں تو وہ آپ کو کوئی اپیل نہیں کرتے، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی آپ کو نا، کہ یار یہ کیا ہے، یا یہ کیا کرنا یا کیا بننا چاہتے ہیں، یا کدھر پہنچنا چاہتے ہیں، یا یہ ملک کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے. تو یہ بدقسمتی یہی ہوئی جو ہماری یہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، اس میں یہی ہوا کہ آگے بلاول آ گیا، کہ مریم نواز آ گئی. مریم نواز نے دیکھو نا ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان نے سائفر جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ اس کو پبلک کر دیا، تو آئندہ ہمیں کوئی سائفر بھیجے گا ہی نہیں. یہ مریم نواز ہے، اس کا والد جو ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. کبھی لوگوں نے، دنیا نے ہمیں سائفر نہیں بھیجنا تھا، ہمارے اپنے جو وہ سفیر ہیں وہ ہمیں سائفر بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ ملک ہے جو ڈونلڈ لو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اسی طرح جو فوجی کی عادت ہے، ان کی آگے اولادیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا اعجاز الحق، ہمایوں اختر، جو آپ ان کو دیکھ لیں کتنے بڑے یہ جینیس ہیں اور کتنے بڑے یہ. تو یہ چھوٹے علاقوں کے لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ بڑے شہروں میں آئیں، بڑی پوزیشن سنبھالیں اور ملک کو سرو کریں، خدمت کریں، سو دیٹ کہ ملک ہمارا انہی لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. یہ جو انہیرٹ پولیٹیشنز کی اولادیں ہیں، انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پاور کوریڈورز کے اندر تو یہ بڑے چھوٹے سے بڑے ہوئے، یہ دوسرے کو تو وہاں برداشت نہیں کرتے. کوئی ان کے باپ کا ملک تھوڑا ہے، ہمارے والدین نے بھی قربانیاں دی، ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا ان کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والے جو بچے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، وہ ان کو آگے ٹف ٹائم دیں، تاکہ ان کو عقل آئے کہ بھائی مالک جو ہے تکڑے ہیں، ہم مالک ہیں، ہم کمزور ہیں. اس کی وجہ کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس بھی نہیں لے رہی کہ یار اصل صورتحال ہے کیا، اور ہم نے اس کو کیسے کوپ کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، تاکہ کل کو ہم اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں. یہ ملک کو وہ آگے لے کے جا سکتا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہوگا، جو میرٹ پہ ہوگا، جس کے اندر کوئی ہنگر ہوگی، جس کے اندر کوئی کچھ بڑا کرنے کی جرات اور سوچ اور وہ ولولہ اور ہوگا. ان کے اندر تو نہیں ہے، یہ تو بس ہے. تو یہ بڑا بدقسمتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو چھوٹے علاقوں کے اندر، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ چھوٹے گاؤں دیہات شہروں میں رہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہوا نہیں ہے، تو وہ اس لیے پاکستان بھی اس سے نقصان اٹھا رہا ہے. آپ جو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.